کیا آپ میری اس بات سے رضامندی رکھتے ہیں؟ کیا ہر نبی نے دکھ نہیں اٹھایا؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے پتھر کھائے، تھوڑا سا نہیں، پتھر بھی کھائے، تانے بھی سنے، گالیاں بھی برداشت کی، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ ایک کھلے میدان میں چلے جاتے تھے اور فرماتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو سارے کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یار جہاں پہ سارے اللہ کو اللہ مانتے ہوں، سارے ہی خدا کو معبود مانتے ہوں، آپ آگے تشریف لے آئے، سارے ہی خدا کو معبود مانتے ہوں، وہاں پہ اعلان کرنا آسان ہوتا ہے، آگے سے کسی رد عمل کی خطرہ نہیں ہوتا۔ جہاں سارے نافرمان ہوں، جہاں سارے بتوں کے پجاری ہوں، اس جگہ پہ ان کے خداؤں کو جھٹلانا اور اپنے وحدہ لا شریک کو منوانا آسان نہیں، مشکل تھا، لوگوں کے رد عمل کا سامنا تھا۔ دیکھو بھائی، جب پیغمبر اسلام نے پیغام پہنچایا تو مکہ کے جتنے لوگ بھی تھے وہ بت پرست تھے، اور ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت ہوتا تھا۔ چلو ایک بت کی پوجا کرتے، پھر کوئی اور بات تھی، شاہ جی انہوں نے یہاں بھی طبقہ بندی کی ہوئی تھی، یہاں بھی درجہ بندی کی ہوئی تھی، جو امیر تھے ان کے سونے کے بت ہوتے تھے، ان بتوں کو دیکھ کے ان کی عمارت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ جو ان سے کم تر ہوتے تھے ان کے بت چاندی کے ہوتے تھے، ان کی عمارت کا اندازہ ان کے بتوں سے لگایا جاتا۔ جو اس سے کم تر ہوتے تھے، اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تانبے کے بت، کسی کے لوہے کے بت، کسی کے پتھر، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر کسی نے اپنا خدا علیحدہ بنا رکھا تھا۔ صرف کعبے کے اندر بت نہیں تھے، ہر گھر میں مورتیاں تھیں، ہر کوئی انہی کی پوجا کرتے تھے۔ تو پاک پیغمبر کے لیے ایسے معاشرے میں جھوٹے خداؤں کو جھوٹا کہنا آسان نہیں تھا، سارے مخالف تھے، لیکن اللہ کا نبی کسی سے نہیں ڈرا، کسی سے خوف نہیں کھایا، اور یہ بھی نہ کہا، نہیں کہا کہ تم اپنوں کو مانتے رہو ساتھ میرے کو بھی مان لو، نہیں، اٹل فیصلہ، کہا لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، یعنی پہلے لا ہے، یہ نہیں ہے کہ براہ راست تم اللہ کو مانو، پہلے اللہ کے مخالفوں کا انکار کرو، پھر اللہ کا اقرار کرو، یہ نہ ہو کہ مخالفوں کو بھی مانتے رہو اور اللہ کو بھی مانتے رہو، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ یہی رسول رسالت تک پہنچا، یہ نہیں ہے
رسول کے مخالفوں کو بھی مانتے رہو، رسول کو بھی مانتے رہو، پھر یہ اصول علی ابن ابی طالب تک پہنچا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ علی کے مخالفوں کو بھی مانتے رہو، علی کو بھی مانتے رہو، پھر حسین تک پہنچا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یزید کو بھی امیر مانتے رہو اور حسین کو بھی امیر مانتے رہو۔ سمجھ آئی میرے دوستو؟ پہلے جھوٹوں کا انکار کرنا پڑے گا، پھر سچے کا اقرار۔ اگر جھوٹوں کا انکار نہیں تو پھر سچے کا ماننا بھی ماننا بیکار ہے۔ یہی اعلان کیا نبی نے۔ اور ایک سورہ مبارکہ اللہ نے نازل فرمایا، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک رجعہ۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا کلام ہے خداوند کریم کا۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا فرمایا، جس نے تجھے خلق فرمایا۔ یہاں پہ اللہ نے اپنی توحید کو بتایا کہ اور کوئی خلق کرنے والا نہیں، واحد خدا ہے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے اور تمام مخلوقات اسی کی خلق کی ہوئی ہے۔ اگر قرآن کی طرف توجہ ہوگی تو پھر بندہ غیر اللہ کو خالق نہیں کہے گا۔ اصل میں ہم نے قرآن کی طرف سے توجہ ہٹا دی، ہم قصے کہانیوں پہ لگ گئے۔ اگر قرآن بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک شادی اس انداز میں پڑھا جاتا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم سے مانگ کیا رہا ہے، تو آج فرقہ بندی نہ ہوتی۔ قرآن تو ایک ہی ہے لیکن فرقہ بندی کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن کا مطلب ہر کسی نے اپنی مرضی سے لیا، قرآن کو اپنے پیچھے چلایا۔ اگر سارے قرآن کے پیچھے چلتے آج مسلمان تفرقہ بازی کے شکیل نہ ہوتے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو ایک لوتھڑے سے خلق کیا۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پھر اللہ نے دوبارہ کہا پڑھ اپنے رب کے نام سے جو کرامت والا ہے اور اس نے تجھے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ شادی قلم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قلم کبھی بولتا ہے؟ قلم لکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان کا نام محمد مصطفیٰ ہے، تو پھر سب سے پہلے اللہ نے رسول کو علم سکھایا۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ وہ کہتے ہیں نہ نبی پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا، اللہ نے پہلا کلام ہی یہ کیا کہ میں نے سب سے پہلے تجھے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا ہے۔ نون والقلم، قسم ہے مجھے نون کی اور قلم کی۔ یہاں اللہ نے رسول کو قلم قرار دیا، وہ تم تو رسول کو ان پڑھ کہتے ہو۔ رسول تو وہ ہے جس کے ذریعے تمام لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ جن کے ذریعے سے سارے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔
میں مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا علی آپ کتنا زیادہ علم رکھتے ہیں، ہمارے خیال میں نہیں آتا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا۔ تو مولا فرماتے ہیں جب میری آمد کعبہ میں ہوئی نا تو رسول نے مجھے ہاتھوں پہ لیا، ان کے حکم پہ میں نے آنکھیں کھولی، نہیں سمجھ آئی، جب تک رسول نہیں آئے علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ماں نے بات بھی بتائی، اس بچے نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں ابھی اسی سے پوچھ لیتا ہوں یا علی تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ پاک علی نے فرمایا میں ادھر سے ارادہ یہی لے کے آیا تھا، میں اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولوں گا جب محمد مصطفیٰ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے۔ دنیا میں سب سے پہلے جس چہرے پہ نظر پڑے وہ چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ خصصتنی بالنظر علیہ وخصصتنی بالعلم، جیسے ہی میری آنکھیں نبی کے ساتھ چار ہوئی، جتنا نبی کا علم تھا اتنا ہی مجھے حاصل ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ اگر نبی علم رکھتے تھے تو علی بھی عالم بنے ہیں نا۔ تو نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی میرا دروازہ ہے۔ سمجھ آئی میرے کو؟ اب بے علم بندہ، بسم اللہ شاہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق اور وقت میں مولا اور ترقی عطا فرمائے، اور پھر دعا مانگ رہا مولا آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بھائی میرے سامنے کثرت جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کو گورنمنٹ نے آپ پر کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے لگائی ہیں نہیں، تو ان کتابوں کو پڑھانے کے لیے گورنمنٹ نے استاد بھی خود لگائے۔ بندے کو نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں سکول اور کالج بنا کے دے دیا، اب تم شورا بنا کے آئے، نہیں سمجھ آئے۔ بس اب یہ حالات ایسے ہیں کہ کنائے سے سمجھانا پڑتا ہے، شورا بنا کے اپنی مرضی سے استاد رکھ لو۔ نہیں، اگر کتاب گورنمنٹ نے بھیجی ہے تو پھر استاد بھی بھیجے گا۔ بتا بھائی اگر قرآن بندوں نے بنایا ہے تو پھر قرآن کا وارث بندے بناتے، قرآن کو خدا نے بھیجا ہے پھر استاد کو بھی خدا نے بھیجا ہے، اور جس کے ذمہ قرآن لگایا جا رہا ہے القرآن علی وعلی والقرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ پھر سمجھ جا جدھر سے قرآن آیا ہے ادھر سے علی ابن ابی طالب بھی آئے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ایک اور بات کلیئر کرتا جاؤں، جو استاد کسی کتاب کو پڑھاتا ہے نا اس نے فقط وہی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، اس نے باقی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ فرض کیا کہ انگلش ٹیچر لگتا ہے تو اس نے پہلی سے لے کر ایم اے تک فقط انگلش نہیں پڑھی، اس نے کیمسٹری بھی پڑھی، اس نے فزکس بھی پڑھی، اس نے بیالوجی بھی پڑھی، اس نے سوشل اسٹڈی بھی، ساری کتابوں کو پڑھا۔ یعنی استاد کا علم اس کتاب تک محدود نہیں، محمد آئے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے، پھر مان جا کہ محمد مصطفیٰ کا علم قرآن تک محدود نہیں تھا، محمد قرآن کے علاوہ بھی علوم کو جانتے تھے۔ شاید میں آپ کو یہ بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں؟ یعنی بندے قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے،
بندے قرآن کی وضاحت نہیں کر سکتے، وہ نبی ہی کر سکتے ہیں کہ یہ آیت کس لیے آئی، یہ سورہ کس لیے آیا، اس جگہ سے اللہ نے تمہیں روکا کیوں، اس جگہ سے اللہ نے تجھے حکم کیوں دیا۔ سمجھ آ گئی؟ رسول جانتے تھے کہ دن کے وقت کون سی آیت آئی، رات کے وقت کون سی آئی، سفر میں کون سی آئی، حضر میں کون سی آئی، نہیں کے لیے کیوں آئی، مثبت کیوں آئی۔ سمجھ آ گئی؟ محمد مصطفیٰ کامل طور پہ قرآن کے علم کو رکھتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ بچہ بچارہ ہے، اللہ انہوں کلی سے دے یہ نعرے ماری جاتے تھے، عقل مند نعرے نہ مارو تے پھر شرم بھی گل ہے نا یار۔ علی دا نعرہ مارنا تو عبادت ہے۔ میں اگے بھی پتہ نہیں ایک دن کیا سی کہ اے ذاکر مولوی واسطے نعرے نہ لائے، اینا سانو 10 دنوں واسطے رکھ لیا، تسی بولو تامی اسی یہ 10 دن پورے کرنے نے، نہ بولو تے 10 یہ نہیں بھی تواڈے نعرے نالوں سانو نیاز زیادہ مل جائے۔ سانو پتہ ہے تسی بولو نہ بولو نیاز سانو نہیں ملنی، نیاز نہیں ترقی کو نہیں ہوئی۔ صرف قانون نعرہ اس واسطے کہیدا ہے کہ اے بہت بڑی عبادت ہے تے اپنے نامہ اعمال کو اگر قیامت واسطے صحیح کرانا ہے تے پھر علی دے نعرے کو اپنی زندگی دا معمول بنا لے۔ علی دے ناموں اپنی زندگی دا معمول بنا لے۔ سمجھ آئی نا تو ساڑھے واسطے دا علی دا نام لینا اوکھا ہی کون نہیں۔ اسی تا اپنی گڈیاں دے شیشے تے بھی لکھائے ہوئے نا دے علی مدر العجائب تجدون اللہ فی النبائب کل ہم و غم سید جلی بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا نبی یا نبی بے عظمت کا یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ جو بندہ گھر سے علی سے مدد مانگ کے جائے اسے راستے کا فکر نہیں، منزل تک پہنچانے والی اصلی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ پنجنارے پنجتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ اور پھر کہتے ہیں کہ نبی لکھنا نہیں جانتے۔ اللہ نے آخری وقت ان کا جھوٹ یہ بھی پکڑ لیا۔ حدیث کرتاس آپ کی نظروں کے سامنے گزری ہوئی۔ آخری وقت نبی نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دوا دو۔ اگر علی نبی لکھنا نہیں جانتے تھے تو پھر یہ دے دیتے، کیونکہ نبی تو لکھ نہیں سکتے تھے۔ ان کا نہ دینا، ان کے جھوٹ کو پکڑا گیا اللہ نے کہ نبی لکھنا جانتے تھے تبھی تو تم نہ قلم دے رہے تھے نہ دوا دے رہے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ نبی آتے ہی لکھنا جانتے تھے اور جب دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بھی لکھنا جانتے تھے۔ اللہ مولا کریم آپ کو سلامت رکھے اور ان زبانوں پر ہمیشہ مولا علی علیہ السلام کا نام قائم اور دائم ہے۔ دعا کر کے جا رہا ہوں، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو کرامت والا ہے اور اس نے تجھے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علم عطا فرمایا جو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔
ایک جگہ پہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، مجھے قسم ہے اپنے اللہ ہونے کی، کوئی انسان بھی ماں کے پیٹ سے اس انداز میں باہر نہیں آیا کہ وہ علم جانتا ہو، وہ آتا ہے تو لا تعلمون، اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں. جو بھی انسان اللہ نے اپنی قسم اٹھائی واللہ اخرجکم، بندوں سے مخاطب خالق، قسم ہے مجھے اپنے اللہ ہونے کی، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے اس انداز میں نہیں نکلا کہ وہ لا تعلمون نہ ہو. اگر سارے لا تعلمون ہیں تو پھر بندہ علم کس سے سیکھے؟ اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کچھ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کچھ نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو. سمجھ آ گئی؟ ہم سارے لا تعلمون ہیں اور کچھ اللہ کی بنائی ہوئی ایسی ہستیاں ہیں جو اہل ذکر ہیں، وہ آتے ہیں تو علم لے کے آتے ہیں. وہ آتے ہیں تو علم لے کے آتے ہیں. ہم لا تعلمون ہیں، وہ اہل ذکر ہیں. ذکر تو اللہ نے قرآن میں رسول کہا، اور اہل ذکر کون ہیں؟ جو آل بیت رسول ہیں. اگر تجھے کچھ علم نہیں تو علی سے پوچھو، کچھ علم نہیں تو سیدہ سے پوچھو، کچھ علم نہیں تو حسن سے پوچھو، حسین سے پوچھو، سجاد سے پوچھو، باقر سے پوچھو، جعفر سے پوچھو، قاسم سے پوچھو، رضا سے پوچھو، زکی سے پوچھو، نقی سے پوچھو، حسن سے پوچھو، مہدی سے پوچھو. یہی وہ اہل ذکر ہیں جو آتے ہیں تو عالم کی اذیت سے آتے ہیں. تبھی تو جب رسول نے پاک علی کو ہاتھوں پہ لیا تو پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی کوئی بات تو سنا ہے. حیرانی کی بات ہے نا، 3 دن کا بچہ ہے جو دنیا میں نیا نیا آیا ہے، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یا علی کوئی بات تو سناؤ. میری بات کو یہ غور سے آپ نے سننا ہے، اس کو رائے گاہ نہیں جانے دینا. میں بہت بڑی منزل تک آپ کو لے آیا، جنہوں نے شروع سے میری تقریرات کی سنی ہے. یا علی کوئی بات ہی سنا دے. یہاں بھی قبلہ صاحب علی نے اپنی مرضی نہیں کی. جملہ میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ اگر آپ حکم کریں، یعنی میں پہلے دن ہی بولوں گا تو میں اپنی مرضی سے نہیں بولوں گا، تجھ محمد کی مرضی سے بولوں گا. اگر میں پہلے دن بھی بولوں گا تو اس میں میری مرضی نہیں، آپ کی مرضی سے. اب میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں، رسول کس کی مرضی سے بولتے تھے؟ خدا کی مرضی سے. اور علی کس سے بولتے تھے؟ نبی کی مرضی سے. تو پھر سمجھ جا رسول بھی خدا کی مرضی سے بولتے تھے اور علی بھی بالواسطہ طور پہ خدا کی مرضی سے ہی بولتے تھے. یا رسول اللہ اگر حکم کریں تو تورات سناؤں. 3 دن کا. اور یہ کہ اس لیے انپڑھ کہتے ہیں شاہ جی کہ نہ علی کسی مدرسے میں گیا ہے،
نہ رسول کسی مدرسے میں گیا. بندے اس کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں جس کو کبھی نہ کبھی کسی کالج مدرسے میں جاتے ہوئے دیکھا. تو نہ نبی گیا. کون ہے جو نبی کا استاد بنے؟ کون ہے جو علی کا استاد بنے؟ جو دنیا کے لیے استاد بنتے ہیں وہ ادھر سے نہیں پڑھتے، وہ خدا سے علم لے کے آتے ہیں. وہ پڑھنے لیے نہیں آتے، وہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں. وہ کس یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے سلامت رہے. وہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں یا رسول اللہ حکم کرے تو تورات سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ، اور حکم کرے تو قرآن سناؤ. اور بھائی تین کتابیں تو آ چکی ہیں، قرآن تو ابھی نازل ہی نہیں ہوا. وہ ہمارے لیے نازل نہیں ہوا. جہاں سے قرآن آئے گا وہیں سے تو علی آئے ہیں. شاہ جی ایک جگہ میں نے یہی کہہ دیا کہ مولا علی نے کہا کہ قرآن سناؤ، آپ نے رسول خدا کی توہین کی کہ جب رسول آئے ہیں انہوں نے تو کسی کو نہیں کہا کہ میں قرآن سناؤں. علی رسول نہ بھی بٹے. میں کہتے ہیں رسول کی عزت ہے. رسول کسے سناتے؟ علی کو پتا ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ ہے وہ صاحب قرآن ہے. جو پڑھتا جاؤں گا محمد اس کی تصدیق کرتے جائیں گے. جو پڑھتا جاؤں گا صاحب قرآن میرے ہر آیت کی تصدیق کریں گے. علی آتے ہی جانتے ہیں کہ قرآن کے وارث کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. شاہی بغض کی حد ہے، بغض کی حد ہے. قبلہ صاحب آپ تو درود کو بھی آدھا کر دیا گیا. بڑھانے پہ آئے تو اتنا بڑھایا کہ کئی اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا. وآلہ اگوں میں نہیں کہا، میں اجے دو چار مجھے اور پڑھنیاں نے یہ نہ ہوئے کہ میں اندر ہو گیا. پھر کل تسی میرا انتظار کرو. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. اگوں کی آخر یہ سارا تمہیں سنے ہیں تو یہ تو کہنے ہیں سارے ہی کو جائے تو پھر وکرے وکرے کیوں کہیں جاتے ہو؟ تفریق تو آپ کہیں جاتے ہو کہ حال ہونے باقی ہونے ودھانتے آئے تے جمع کر دیتا تے گھٹانتے آئے تے صرف رسول تے درود پڑھ دیتا حال کو چھوڑ دیتا. آج تو 1400 سال پہلے نبی نے کیا سی اے تم کٹے ہویا درود مینو نہیں چاہیے، مینو وہ درود قبول ہے جنہیں میں بھی شامل ہوا تے میری آل بھی شامل ہوئے. جس میں بھی شامل ہوں میری آل بھی شامل ہوں. اور درود کیا ہوتا ہے؟ درود کسی وقت نہیں رکتا. درود کا کوئی ٹائم مقرر نہیں. قبلہ صاحب نماز عبادت ہے لیکن نماز کا ٹائم مقرر ہے، وہ قضا بھی ہوتی ہے. درود تو قضا بھی نہیں ہوتا. صبح پڑھے تب بھی صحیح ہے، رات کو پڑھے تب بھی صحیح ہے. خدا کی قسم نبی فرماتے ہیں جو رات کو سوتے وقت مجھ پہ اور میری آل پہ درود پڑھے وہ ساری رات عبادت میں گزارے گا. وہ ساری رات عبادت میں گزارے گا.
ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، پتہ نہیں پھر یاد رہے گی یا نہیں، وہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ نے درود کا حکم ہی اس طرح دیا ہے کہ لوگوں کے 70 طبق روشن کر دیے۔ کیا کہا کہ اے ایمان والو، ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم۔ میں اور میرے ملائکہ نبی پہ درود پڑھتے ہیں، تم بھی اسی طرح درود بھیجو جس طرح درود پڑھنے کا حق ہے۔ یقین جانے اللہ کا بھی ذکر کیا، اللہ نے اپنا بھی ذکر کیا نا، فرشتوں کا بھی ذکر کیا، آگے بڑا جملہ کہا کہ اے ایمان والو، یعنی درود کا مطالبہ بے ایمانوں سے نہیں، ایمان والوں سے ہے۔ جو درود پڑھتا ہوا نظر آئے سمجھ جاؤ کہ اللہ کی نظر میں ایماندار وہ ہے جو درود سے انکار کرے۔ خدا کی نظر میں سب سے بڑا منافق وہ ہے جو محمد کی آل سے نکال دے۔ اللہ والانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ علم عطا فرمایا جو وہ نہیں جانتا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ پہلے اللہ نے کتنی اپنی صفتیں بیان کی کہ میں نے تجھے خلق کیا، پھر تجھے قلم کے ذریعے علم عطا فرمایا، پھر تجھے وہ علم دیا جس کو تم جانتے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ کے انسان تھا نا، تو اللہ کہہ رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان میرا احسان مند ہوتا کہ میں نے اسے خلق بھی کیا، اسے علم بھی عطا فرمایا، اور اسے وہ علم عطا فرمایا جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ استغنا، با وجود علم سکھانے کے، خلق کرنے کے، وہ میرا احسان مند ہوتا، اس کے الٹ ہوا، وہ مجھ سے باغی ہو گیا، وہ مجھ سے وہ مجھ سے باغی ہو گیا۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ رُجَعُ، بولے باغی، کب تک باغی رہے گا؟ ایک دن تو تجھے میری بارگاہ میں واپس آنا ہی آنا ہے نا، پھر میں پوچھ لوں گا کہ علم سکھانے والے کا احسان نہیں مانا، خلق کرنے والے کا احسان نہیں مانا، اور وہ علم عطا فرمایا جس کو تو جانتا بھی نہیں تھا، پھر بھی تو باغی۔ تو باغی کی سزا بھی میرے پاس ہے۔ یہاں بھی لعنت ہے، نہیں سمجھ آئے، یہاں بھی لعنت ہے اور کسی کے نام لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ نے لعنت کو شادی اتنا عقل مند بنایا، بندہ ہزاروں میں کیوں نہ چھپا ہو، جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے لعنت اس تک پہنچ جاتی ہے، تلاش کر کے پہنچ جاتی ہے کہ یہ لعنتی ہے، اور جس پہ درود پڑھا جاتا ہے درود بھی تلاش کر لیتا ہے کہ جو درود کے وارث ہے اس تک پہنچنا میری ذمہ داری ہے۔ بس بھائی میرے دوستو، بہت ٹائم ہو گیا، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح یہ سن فاطمی ہوا، اس کی نظر لگی یہ گھر ماتمی ہوا۔ بڑا خوبصورت بیٹا تھا علی اکبر امام حسین کا، کاش دنیا نے علی اکبر کو دیکھا ہوتا۔ اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا فرمان ہے کہ ہر روز میرے اکبر کی شہادت نہ پڑھو، سب سے کم شہادت پڑھو
تو علی اکبر کی. کسی نے پوچھا بی بی کو کس لیے؟ فرمایا جب کوئی اکبر کی شہادت پہ نہیں نہ روتا تو میں پردے سے اتنا کہتی ہوں کاش تم نے میرے اکبر کو دیکھا ہوتا، پھر میں دیکھتی کہ تو روتا ہے کہ نہیں روتا. بڑا خوبصورت ہے. سید محمد قزوینی قبلہ صاحب آ گئے، بس 2 جملے ان کے استقبال کے لیے کہ وہ آرام سے بیٹھ سکیں، میں ادا کر کے ان کو منبر دیتا ہوں. سید محمد قزوینی مجتہد ہے عراق کے، وہ عشرہ محرم الحرام امام حسین کے روضہ کے اندر پڑھ رہے ہیں. جب 10ویں کا دن آیا تو لوگوں نے فرمائش کی آغا آج ہمیں اکبر کی شہادت سنائیں. آغا کہتا ہے میں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں حسین کے حرم میں کبھی بھی اکبر کی شہادت نہیں پڑھوں گا. پردے سے بی بی کی آواز آئی، مولانا آپ کو زینب کی چادر کی قسم، آپ کو زینب کی چادر کی قسم، سکینہ کے کھینچے ہوئے دلوں کی قسم، آج ہمیں اکبر کی شہادت سناؤ. آقا نے ایک شہادت پڑھنا ہے. قبلہ صاحب شروع کی، آخری لفظ کہہ رہا ہوں. جب ان الفاظ پہ آیا کہ پر لاش پسر حسین زانو بزانو رسید، بازو بازو رسید، قبر کا مجاور دوڑتا ہوا آیا. آقا منبر سے اترا، کہتا ہے غلط پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے غلط نہیں پڑھ رہا. جب تو ان لفظوں پہ آیا ہے حسین کی قبر سے خون باہر آ گیا، کہتے ہیں اسے روک دو، میں مرنے کے بعد بھی اکبر کی شہادت برداشت نہیں کر سکتا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ الذین ظلموا ایہم. صلوات پڑھو محمد علیہ محمد.